السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پاکستانی عازمین حج کو کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں حج چند ہفتوں کی دوری پر ہے۔ دنیا بھر سے ہزاروں عازمین سعودی مملکت پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر سعودی اتھارٹیز کی جانب سے ایئرپورٹس، زمینی چوکیوں کے علاوہ حرمین کے باہر عازمین حج کی رہنمائی کے لیے مختلف زبانوں میں کتابچے تقسیم کیے جاتے ہیں، جن میں ایسی معلومات اور ہدایات درج ہوتی ہیں جن پر عمل کر کے عازمین کسی مصیبت یا سعودی قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عازمین حج کو جو حج ویزا جاری کیا جاتا ہے وہ صرف حج سیزن کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اس حج ویزے کی مدت میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس ویزے پر آنے والے مملکت میں روزگار یا ملازمت سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ تمام حاجیوں کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ حج کی ادائیگی کے بعد اپنے آبائی وطن روانہ ہو جائیں۔ جو حاجی ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی سعودی مملکت میں قیام بڑھا دیتے ہیں یا غیر قانونی طور پر ملازمت اختیار کر لیتے ہیں، انہیں بلیک لسٹ بھی کیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کے مملکت میں دوبارہ داخلے کی ممانعت ہوتی ہے۔ عازمین حج کو جو ویزا جاری کیا جاتا ہے وہ صرف جدہ، مکہ اور مدینہ کے شہروں کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ ان شہروں کے علاوہ اگر عازمین کسی اور شہر میں جانے کی کوشش کریں تو بھی ان کی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے مکہ کے اطراف میں چوکیوں پر اہلکاروں کی گنتی بڑھا دی جاتی ہے۔ گزشتہ برس بھی پاکستان سے آئے سینکڑوں عازمین بغیر پرمٹ کے طائف شہر چلے گئے تھے، جنہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کر لیا تھا۔ بعد میں پاکستانی حج مشن کی کوششوں سے ان کی رہائی عمل میں آئی تھی۔ دوسری طرف بات کریں، حج بیت اللہ کی آمد ہے۔ مختلف ممالک سے لاکھوں عازمین مناسک حج ادا کرنے کے لیے سعودی مملکت پہنچ چکے ہیں۔ اس بار 80 لاکھ سے زائد افراد حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں حاجیوں کی مکہ، مدینہ اور جدہ میں آمد پر ان کی سیکیورٹی اور صحت کے حوالے سے خصوصی انتظامات کرنا ہوتے ہیں تاکہ کوئی وبائی امراض نہ پھوٹ پڑیں۔ اس حوالے سے سعودی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک تقریباً 12 لاکھ سے زائد خارجی عازمین کو ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور زمینی چوکیوں پر ویکسین دی جا رہی ہے۔ 9 لاکھ سے زائد عازمین کو گردن توڑ بخار کے ٹیکے مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ جدہ کی اسلامی بندرگاہ جدید الودیعہ اور کنگ فہد پل الحدیثہ اور سلوہ اور حال امار بڑی سرحدی چوکیوں پر لگائے گئے ہیں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ حج سیزن کے آغاز سے لے کر جمعہ کی شب تک 2,36,569 عازمین کو پولیو اور 97,705 عازمین کو قطرے پلائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے رواں سال تمام ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بڑی سرحدی چوکیوں پر یکم ذیقعدہ سے صحت مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ سعودی حکام کی جانب سے حرم اور مسجد نبوی میں بھی عازمین کی صحت کے تحفظ کے حوالے سے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ درجنوں میڈیکل ٹیمیں حرم کے اندر اور حرم سے باہر حاجیوں کو پیش آنے والی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت مستعد ہوں گے۔ دبئی کا رخ کریں۔ دبئی پولیس نے عوامی مقام پر غیر قانونی جوئے بازی اور دھوکہ دہی کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے 2 افراد کا تعلق پاکستان سے ہے جبکہ ان کا ایک ساتھی بھارت سے تعلق رکھتا ہے۔ عدالت میں سماعت کے دوران ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ تینوں ملزمان نائف کے علاقہ میں رات 9 بجے کے قریب ایک گلی میں جوئے بازی کا کاروبار سجائے بیٹھے تھے۔ یہ تینوں افراد لوگوں سے جوا لگانے کے لیے 100 درہم اور 500 درہم کے درمیان رقوم وصول کر رہے تھے۔ تاہم عجیب بات یہ تھی کہ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا اور سب کی رقم ضائع ہو جاتی تھی۔ جب پولیس اہلکار نے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے ایک شخص لوگوں کو جوئے کے بازی لگانے کے لیے بلاتا، دوسرا شخص کارڈ کھیلتا جبکہ تیسرا شخص فاتح قرار پاتا۔ یہ لوگ بڑی ہوشیاری سے اپنے ہی تیسرے ساتھی کو جتوا کر لوگوں کی داؤ پر لگائی رقم ہڑپ کر جاتے۔ کارڈ کھیلنے والے شخص نے 1-2 خاص پتے اپنے کف کے اندر چھپا رکھے تھے جو وہ موقع پر استعمال کر کے لوگوں کو ہرا دیتا تھا۔ پولیس اہلکار نے ان تینوں اشخاص کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ دھوکہ دہی سے کام لے رہے تھے۔ عدالت نے ملزمان کو عوامی مقام پر جوئے بازی کرنے اور لوگوں سے دھوکہ دہی کرنے کے الزام میں 3 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ ملزمان پر 1 لاکھ درہم کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے
غیر ملکی سرمایہ کے لیے اعلان کردہ اقامہ ممیزہ کے حوالے سے مزید نکات کی وضاحت سامنے آئی ہے۔ اقامہ مرکز نے آن لائن کاروبار کے لیے مکمل ویب سائٹ سیپرک کے نام سے قائم کی ہے۔ امیدوار اس پر نہ صرف اقامے کی درخواست پیش کر سکیں گے بلکہ مطلوبہ دستاویزات پیش کرنے کی سہولت بھی حاصل ہوگی۔ فیس بھی آن لائن ادا کی جا سکے گی۔ اس ویب سائٹ پر اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ امیدوار کو اپنی اور اہل و عیال کی تصاویر بما پاسپورٹ جمع کرانی پڑیں گی۔ تمام دستاویزات عربی یا انگریزی میں پیش کرنا ہوں گی یا ان کا منظور شدہ تصدیق شدہ ترجمہ عربی یا انگریزی روپ میں دینا ہوگا۔ پاسپورٹ میں درج معلومات اور امیدوار اور اس کے اہل و عیال کے پاسپورٹ کے پہلے صفحہ کی سکین شدہ تصویر دینا ہوگی۔ اس طرح سعودی عرب میں آمد کے ویزے والے صفحات سکین کر کے پیش کرنا ہوں گے۔ اگر امیدوار سعودی عرب میں قیام پذیر ہو یا کبھی قیام کر چکا ہو تو اسے اقامے کی کاپی یا اس کی فوٹو درخواست سے منسلک کرنی ہوگی۔ امیدوار کو درخواست دیتے وقت متعلقہ بینک سے آخری 2 برس کی تصدیق شدہ بینک سٹیٹمنٹ بھی پیش کرنا ہوگی۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔